ویو 360 میں۔ فاؤنٹین ہاؤس ذہنی امراض کے شکار افراد کے لیے امید کی کرن، جس کی روشنی نیو یارک سے لاہور تک پہنچی۔ برطانیہ کا شاہی خاندان مشکلات کے بھنور میں، اور پیداوار کی گرتی ہوئی قیمت، امریکی کاشتکار نئے کاروبار کرنے پر مجبور۔ جسمانی بیماری پہ تو ہمدردی ملتی ہے، لیکن ذہنی بیماری پہ شرمندگی، آخر کیوں؟ دماغ بھی تو جسم کا ہی حصہ ہے۔ آج ملے گے ان سے جو ذہنی امراض کے شکار افراد کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ ذہنی مرض کا سامنا کرنے والا کوئی انسان دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ بالکل ایسا، باہر سے نارمل بلکہ پرفیکٹ نظر آنے والی یہ مشہور شخصیات ان کروڑوں لوگوں میں سے ہیں جو ڈپریشن سے لڑتے ہیں۔ ایک بہت ہی عام مرض ہے، لیکن ذہنی مسائل اور امراض سے جڑے منفی رویے ہم ان کے بارے میں بات کرنے سے روک دیتے ہیں، مدد ہی نہیں مانگنے دیتے۔ تو ان تکالیف کے علاج کے لیے سہولتوں کی بھی جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو دنیا کے بیشتر ملکوں میں نمایاں کمی نظر آتی ہے۔ پاکستان میں ذہنی امراض سے لڑنے والوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے فاؤنٹین ہاؤس، جس کا آغاز دراصل نیو یارک میں ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم آج پاکستان میں موجود فاؤنٹین ہاؤس میں رہنے والوں کی زندگی کو قریب سے دیکھیں، انشمن آپٹے ہمیں لے جا رہے ہیں نیو یارک، جہاں سے امید کے اس سفر کا آغاز ہوا۔ 1948 میں قائم کیے گئے فاؤنٹین ہاؤس کا مقصد ہے ذہنی بیماری سے متاثر افراد کو کمیونٹی کا حصہ بنا کر انہیں ایک نارمل زندگی جینے کے قابل بنانا۔ They are people that we allow to live their lives on the street. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم سڑکوں پر، غیر مستحکم ٹھکانوں میں، بے گھر، قید میں یا ان کے علاج کے لیے ایمرجنسی رومز اور اسپتالوں کے چکر لگانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم انہیں قدرتی صلاحیتوں اور اہلیتوں کے مالک افراد کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں مناسب ماحول مہیا کیا جائے تو یہ لوگ بھی اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ اور اسی ارادے سے فاؤنٹین ہاؤس نے کلب ہاؤس نامی اپنے سینٹرز میں کئی سروسز رکھی ہیں جنہیں ان کے ذہنی امراض سے متاثر ممبرز مفت استعمال کر سکتے ہیں۔ ان سروسز میں ممبرز کو کم کرائے میں رہنے کی جگہ دلانا، ان کے لیے صحت مند کھانے اور ورزش کے انتظامات کرنا، اور آگے پڑھنے کی تمنا رکھنے والوں کی مدد کرنا بھی شامل ہے۔ ساتھ ہی اپنے ممبرز کو روزگار کے مواقع ڈھونڈنے میں بھی فاؤنٹین ہاؤس مدد کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک ممبر ہے سائرس نیپولیٹانو، جو یہاں آنے سے پہلے ڈپریشن کی بیماری کی وجہ سے خودکشی کرنے کی کوشش کر چکے تھے۔ آج سائرس فاؤنٹین ہاؤس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا حصہ ہے۔ I didn't even know how to go back to work at that point in time. اس وقت مجھے یہ بھی بھول چکا تھا کہ پھر سے کام کیسے حاصل کرنا ہے۔ میری بیماری نے مجھ سے میرا وقار اور عزت نفس چھین لی تھی۔ تاہم فاؤنٹین ہاؤس کے ٹرانزیشنل امپلائمنٹ پروگرام کے ذریعے مجھے کئی سالوں سے پھر سے کام پر واپس جانے میں مدد ملی۔ Do was take my first step into going back to work for the first time in many years. امریکہ بھر میں چلنے والے فاؤنٹین ہاؤس کے 32 سینٹرز کے تمام پروگرامز کو بھی ذہنی مریض مل کر چلاتے ہیں، چاہے وہ یہاں کی ہارٹیکلچر لیب ہو جہاں پھولوں کو گلدستوں کی شکل دی جاتی ہے، کچن ہو جہاں ممبرز کے لیے صحت مند کھانا تیار کیا جاتا ہے، یا پھر آفس ورک۔ جین یون بائیپولر ڈس آرڈر کی بیماری سے متاثر ہیں۔ ایک دفعہ یہاں آنے پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں تو سب بھی ذہنی امراض میں مبتلا ہیں، تو یہ بات تو سب کو معلوم ہوتی ہی ہے، تو آپ کو ہر روز اس پر بات نہیں کرنی پڑتی یا سوچنا نہیں پڑتا۔ اس کے بجائے آپ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا تو آج میں کس طرح مددگار ہو سکتا ہوں، کیسے اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں، اور آپ خود کو ایک بیمار شخص سمجھنا چھوڑ کر ایک مکمل انسان کی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں جو دنیا میں مددگار ٹھہر سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اپنے کریٹو ممبرز کے فن کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے فاؤنٹین ہاؤس ایک آرٹ گیلری بھی چلاتا ہے۔ فاؤنٹین ہاؤس کے اپروچ کی کامیابی کچھ اس قدر ہے کہ دنیا بھر میں 30 ملکوں کی تنظیموں نے اسے اپنایا ہے۔ انشمن آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔ ذہنی امراض میں مبتلا افراد کی بحالی کے لیے آج دنیا بھر میں 330 کے قریب فاؤنٹین ہاؤسز کام کر رہے ہیں۔ نیو یارک کے بعد لاہور وہ دوسرا شہر ہے جہاں فاؤنٹین ہاؤس نے اپنے دروازے کھولے۔ 50 برسوں میں مخیر حضرات کے تعاون سے اس ادارے نے 60,000 افراد کو فعال شہری بنا کر معاشرے میں واپس بھیجا۔ فاؤنٹین ہاؤس کس طرح کام کر رہا ہے بتا رہی ہیں لاہور سے سمن خان۔ سندس امین خود کو ایک مصور کہتی ہیں اور فاؤنٹین ہاؤس لاہور کے اس آرٹ سینٹر کو اپنی درسگاہ۔ 1.5 سال پہلے ان کے گھر والے انہیں یہاں چھوڑ گئے تھے۔ اس دوران سندس نے اپنی غسیلی اور ضدی طبیعت کو شکست دی، لیکن 3 ماہ سے اپنی والدہ سے نہ ملنے کی بے چینی بھی کاٹ رہی ہیں۔ پینٹنگ سکھاتے ہیں، آرٹ اینڈ کرافٹ کا سکھاتے ہیں، کمپیوٹر کلاس ہوتی ہے، کیلی گرافی ہوتی ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہم لوگ سیکھتے ہیں، لیکن گھر جانا بھی ضروری ہے۔
کیونکہ اگر آپ گھر نہیں جاؤ گے تو آپ 0 پوائنٹ پہ آ جاؤ گے. جس آپ صحیح ہوتے ہو وہ آپ کو دوبارہ بیماری لگ جاتی ہے. ماں باپ بس یہی کہتی ہیں کہ تم اپنا مستقبل بناؤ یہاں پر. تو میں نے کہا میرا مستقبل یہاں پر نہیں ہے, میرا مستقبل گھر پہ ہے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ لاہور کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر رشید چودھری نے 1971 میں نیو یارک فاؤنٹین ہاؤس کا دورہ کیا. واپسی پر ان کے پاس ایک آئیڈیا تھا جس نے 1965 میں ایک ادارے کی شکل اختیار کی. 2 ایکڑ جگہ حکومت پاکستان نے عطیہ کی جو کبھی گنگا رام بیوہ آشرم ہوتی تھی. پہلے 3 سال کا خرچ نیو یارک فاؤنٹین ہاؤس کی مدد سے چلا اور پھر یہ ادارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. ہمارا جو بجٹ ہے وہ اس وقت جو ہے نا وہ 26 کروڑ روپے ہے, اور یہ سب کا سب جو تقریباً سارے پاکستانی ہی سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ جو کام شروع کیا وہ 4-5 مریضوں سے شروع کیا, اور آج 650 انڈور پیشنٹ ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں 90% وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی نہ کسی طرح سے ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں. فاؤنٹین ہاؤس نے پاکستان کا پہلا سائیکیٹرسٹ ریسرچ سینٹر بھی قائم کیا ہے, اور اس کے پروگرامز میں 5 سے 17 سال اور 17 سال سے بڑے ذہنی معذور افراد کے لیے 2 فری اسکول بھی ہیں. یہاں ہر سال تقریباً 10,000 طالب علم اور نرسیں بھی اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں. فاؤنٹین ہاؤس ذہنی امراض میں مبتلا افراد کی بحالی کا دائرہ کار صوبے پنجاب سے بڑھا کر پورے پاکستان میں پھیلانا چاہتا ہے, جس کے لیے وہ مستقبل میں ضلعی سطح پر اسی طرز کے سینٹرز بنانے کا ارادہ رکھتا ہے. اور انہیں یقین ہے کہ ہمیشہ کی طرح نیکی کا یہ سلسلہ آگے بڑھانے میں پاکستانی مخیر حضرات اپنا حصہ ڈالیں گے. فاؤنٹین ہاؤس انتظامیہ کے مطابق ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو یہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اور دوسری طرف اسی معاشرے کے لوگ ہی ان افراد کا خیال رکھتے ہیں. کوئی ان کے ساتھ آ کر تہوار مناتا ہے تو کوئی ان کے لیے کپڑے, جوتے اور ضرورت کی دوسری چیزیں لے آتا ہے, کیونکہ سندس اور اس جیسے تمام ممبرز کو اپنوں کے پیار اور وقت کی ضرورت ادویات سے زیادہ ہوتی ہے. 3واں مہینہ مجھے شروع ہو گیا, میں نے اپنی ماں کی شکل تک نہیں دیکھی. بھائی آتے ہیں وہ ویڈیو کال کروا دیتے ہیں, ویڈیو کال پہ بات کر لیتی ہوں, اس وقت ماما کی شکل دیکھ لیتی ہوں. مریضوں کی بڑی تعداد کے پیش نظر 21 ایکڑ رقبے پر فاروق آباد اور 8 ایکڑ رقبے پر مشتمل سرگودا سینٹرز بھی اب کام کر رہے ہیں. گزشتہ سال 35,000 مریضوں نے آؤٹ ڈور سہولت سے فائدہ اٹھایا. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. فاؤنٹین ہاؤس پاکستان کی کوششیں آپ نے دیکھی. عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں اندازاً 2 کروڑ 40 لاکھ افراد ذہنی امراض کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان کی کل آبادی تقریباً 21 کروڑ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کی تقریباً 11% آبادی ذہنی مسائل کی شکار ہے, لیکن مناسب طبی مدد نہ ہونے کے برابر ہے. ہر 1 لاکھ مریضوں کے حساب سے اگر دیکھیں تو ایک ماہر نفسیات بھی نہیں. اس لحاظ سے تقریباً 5 لاکھ ذہنی مریضوں کے لیے صرف ایک سائیکائٹرسٹ دستیاب ہے. لیکن مدد کے لیے مختلف لوگ جو ہیں انفرادی اور اجتماعی سطح پہ کوششیں کر رہے ہیں. اس کی ایک مثال ہے امنگ, جو کہ پاکستان میں ایک مفت نفسیاتی ہیلپ لائن ہے, اور پہلی ایسی ہیلپ لائن ہے جو 24 آورز کھلی رہتی ہے, اور اس کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نمبر اس وقت آپ نے ہماری اسکرین پہ دیکھا. اور اس کے علاوہ ذہنی امراض کے لیے اگر آپ کو مدد چاہیے, آپ اپنے لیے ماہر نفسیات بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. مرہم.com مرہم.pk انفیکٹ ایک ایسا پورٹل ہے جس پہ آپ آن لائن جا کے اپنے شہر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ماہر نفسیات موجود ہو جو آپ کی مدد کر سکے. اور ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ 24 آورز ہیلپ لائن ہے جہاں پہ نفسیاتی مدد مل سکتی ہے, اور اس کا نام ہے امنگ. آپ اس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہوتی ہے. facebook.com/BA اردو کا پیج بھی آپ کے لیے موجود ہوتا ہے, جہاں پہ آپ دنیا بھر سے تازہ خبریں پڑھ سکتے ہیں. اہم اور دلچسپ انٹرویوز بھی آپ کو اسی پیج پہ ملیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. برطانیہ کا شاہی خاندان ان دنوں ایک بڑے اسکینڈل کا سامنا کر رہا ہے. ملکہ الزبتھ کے دوسرے بیٹے شہزادہ اینڈریو نے اپنی عوامی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی کا اعلان کیا ہے. انہیں جنسی جرائم میں ملوث ایک مالدار امریکی شخصیت جیفری ایپسٹین کے ساتھ دوستی پر سخت نکتہ چینی کا سامنا ہے, جس نے پھر جیل میں خودکشی کر لی. دوسری جانب شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل نے بھی میڈیا کی توجہ سے تنگ آ کر عوامی اجتماعات میں شرکت سے گریز کرنے کا اعلان کیا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. عوامی ذمہ داری سے کنارہ کش ہونے کے بعد شہزادہ اینڈرو کو پہلی مرتبہ ونسر کاسل میں گھڑ سواری کرتے دیکھا گیا. اس سے پہلے ایک انٹرویو پر انہیں سخت نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑا, جس میں ان سے امریکی شہری جیفری ایپسٹین کے ساتھ دوستی اور اس پر جنسی زیادتی کے جرم ثابت ہونے کے بعد اس کے گھر میں ٹھہرنے کے بارے میں پوچھا گیا. جیفری ایپسٹین نے جیل میں خودکشی کر لی تھی.
I had to go and see him and talk to him. शाही खानदान के अमूर के माहिर कहते हैं कि शहजादा एंड्रू का जेफरी एप्स्टीन के हाथों जिनसी ज्यादती का शिकार होने वालों के बारे में हमदर्दी का इजहार ना करना बहुत हैरान कुन था। उनकी इस हरकत से एक ऐसी शख्सियत सामने आई जो अपने नाजरीन के जज्बात और हकीकत से बिल्कुल लाताल्लुक है। उन्हें अपनी शाही जिम्मेदारियों से किनारा कश होना ही था क्योंकि वो बहुत नापसंदीदा हो गए हैं। मुबैना तौर पर जेफरी एप्स्टीन के हाथों ट्रैफिकिंग का शिकार होने वाली एक खातून का दावा है कि 17 बरस की उम्र में उन्हें शहजादे के साथ हम बिस्तरी पर मजबूर किया गया। शहजादा एंड्रू बारहा इन इल्जामात की तरदीद कर चुके हैं। उन्होंने माजी में भी शाही खानदान को मुश्किलात में डाला था। शहजादे की सारा फर्गसन के साथ शादी वो शाही खानदान के लिए बेशुमार मर्तबा हजीमत का बाइस बनी। तो एक शहजादा शाही इस्तेहकाक का नाजायज फायदा उठाता है और दूसरा इस इस्तेहकाक की छानबीन पर मुश्किल में पड़ा हुआ है। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मर्कल मीडिया की बेजा मुदाखलत पर बात कर चुके हैं और कई अखबारात के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। जनवरी में मलका के शोहर ड्यूक ऑफ एडम्बरा पर शदीद तनकीद की गई जब वो एक कार हादसे में मुलव्वस पाए गए, और सितंबर में शाही खानदान को ब्रेग्जिट के बहरान में घसीटा गया जब बरतानवी अदालत उज़्मा ने फैसला दिया कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मलका को पार्लियामान की तहलील के मामले पर गुमराह किया था। 90 के अशरे के बाद ये साल शाही खानदान के लिए बहुत नागवार रहा है, मगर इसका ये मतलब भी नहीं कि आइंदा साल भी ऐसा ही होगा, बशर्ते कि शाही खानदान अपने मशीरों और प्रेस ऑफिसर्स के साथ बेहतर तौर पर मिलकर काम करें और हैरी और मेगन को कायल किया जा सके कि वो शाही खानदान का रुकन होते हुए खुश भी रह सकते हैं। इस साल क्रिसमस के खिताब में मलका बरतानिया बरतानवी मुआशरे में शाही खानदान के किरदार का तायुन करेंगी, जिसे बहुत से शहरी दिलचस्पी से देखते हैं। हेनरी रिजवेल के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिका में कल थैंक्स गिविंग का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन करोड़ों अमरीकी तो खुदा की नेमतों का शुक्र करेंगे, लेकिन 2 टर्की बर्ड्स सदर ट्रंप के मशहूर होंगे जिन्होंने उनकी जान बख्श दी। थैंक्स गिविंग के दस्तरखान की जीनत ही होता है टर्की का रोस्ट। सदर ट्रंप ने सालों पुरानी सदारती रवायत को जिंदा रखते हुए कल 2 टर्कीज की जान बख्श दी। ब्रेड और बटर नामी ये टर्कीज अब एक फार्म पर अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजारेंगे, लेकिन तकरीबन 4.5 करोड़ टर्कीज इतने खुशकिस्मत नहीं होंगे जिन्हें बच्चे और बड़े कल मजे ले लेकर खाएंगे। थैंक्स गिविंग की दावत जब होती है तो क्रैनबेरी सॉस के बगैर दस्तरखान अधूरा लगता है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो क्रैनबेरीज के काश्तकारों को होता है, लेकिन पिछले 10 सालों के दौरान इस फसल की कीमत बहुत गिरी है, इतनी कि अब क्रैनबेरीज उगाने वाले नए कारोबार शुरू कर रहे हैं और इसके लिए कुछ किसान सूरज की तरफ देख रहे हैं। किसान कई नस्लों से रियासत मैसाचुसेट्स के इस दलदल में करोंदे या क्रैनबेरी नामी फल उगाते हैं। उनका कहना है कि अब कारोबार पहले जैसा नहीं रहा। एक बैरल या 45 किलोग्राम क्रैनबेरीज को कामयाबी से उगाने पर $32 लगते हैं और अभी हमें $22 फी बैरल मिल रहे हैं। ये वो रकम है जो मेरे दादा दादी को 50 की दिहाई में क्रैनबेरीज उगाने के लिए मिलती थी। क्रैनबेरी की कीमतों में तवील अरसे से मुसलसल कमी की वजह से कुछ काश्तकार अब आमदनी के तख्लीकी तरीकों की तलाश में हैं। और यही शमसी तवानाई का मंसूबा आता है। ये मुख्तलिफ नौयत की आमदनी है। अमेरिका में सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले लोग इजाफी पैदा होने वाली बिजली मुनाफे पर बिजली की कंपनियों को फरोख्त कर सकते हैं। किसानों के पास कई एकड़ की जमीन मौजूद है जो शमसी पैनल्स लगाने के लिए बेहतरीन है। मेरी तहकीक पूरे प्रोडक्शन सिस्टम को देखने की है।
लिहाजा हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शमसी पैनल अपने नीचे आने वाले माइक्रो क्लाइमेट को कैसे मुतासर करते हैं। ज्यादातर काश्तकारों के लिए चैलेंज इन शमसी पैनल से बिजली के हुसूल में पैदा होता है, जो उनकी फसलों पर साया कर देते हैं। क्रैनबेरी एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पौधों के नीचे उगता है, लिहाजा दूसरे पौधों के मुकाबले में इनको रोशनी की बहुत कम जरूरत होती है। इस बारे में तहकीक जारी है कि आया फसलें और सोलर पैनल एक साथ रह सकते हैं या नहीं, लेकिन कुछ काश्तकार शमसी फसल का खैर मुकदम करते हैं। ये वो रकम है जिस पर आप वाकई इन्हिसार कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आपको हर महीने ये रकम वसूल होनी है। जब आप क्रैनबेरी की कटाई करते हैं और उन्हें लाते हैं तो आपको अगले साल तक पता नहीं होता कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। अमेरिका के महकमा ज़राअत के मुताबिक पिछली दहाई में क्रैनबेरी की कीमतों में तकरीबन 60% कमी आई है। यूरोप और चीन के साथ जारी तिजारती तनाज़ात इन काश्तकारों को मजीद दबाव में डाल रहे हैं, जो अपनी फसल का 30% इन मुल्कों में भेजते थे। अराश अरबसादी के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। थैंक्स गिविंग के बारे में आपको बताते चलें कि एक सकाफती त्यौहार है, मजहबी नहीं, लेकिन अमेरिका का शुमार उन मगरबी मुल्कों में ज़रूर होता है जहां अक्सरियत अब भी किसी न किसी मजहब की पैरोकार है। यहाँ लोग चर्च, मंदिर, मस्जिद तो जाते हैं। हम आपको आज मिलवा रहे हैं कुछ ऐसे इबादत गुजारों से जो घोड़े पे सवार होकर खुद को खुदा के ज़्यादा नज़दीक महसूस करते हैं। मैं और मेरी बीवी साथ घुड़सवारी करते हैं। हम उस वक्त बस खुदा की नेमतों का शुक्र करते हैं, इस बात का शुक्र कि उसने हमें ये फार्म दिया। हम इसका शुक्र करते हैं कि उसने हमें ऐसी जिंदगी और काउबॉय चर्च दिया। सबके पास घोड़े नहीं हैं। काउबॉय चर्च मुल्क भर में वाक़या है। हम जनूबी बैप्टिस्ट कन्वेंशन का हिस्सा हैं। ये चर्च ऐसे लोगों पर मुश्तमिल हैं जो मगरबी तर्ज जिंदगी से प्यार करते हैं और रवायती चर्च को इतना पसंद नहीं करते। ट्रेडिशनल चर्च कुछ लोग महसूस करते हैं कि वो चर्च जाने के काबिल नहीं। यहाँ आप हमें तलाक या शराब पीने जैसे मामलात पर लोगों पर तनकीद करते हुए नहीं देखेंगे। इन दुनियावी बातों पर आप जहन्नुम नहीं जाएंगे। आप जहन्नुम में इसलिए जाएंगे कि आप अपने खुदा को नहीं पहचानते। I used to think how strange it was when I was growing up that churches would have a basketball court. मैं इसे अजीब समझता था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने चर्चेज में बास्केटबॉल कोर्ट को देखा था। इसका मकसद ये था कि जब बच्चे बास्केटबॉल कोर्ट में आए तो उन्हें खुदा के बारे में बताया जाए। यही हाल बॉर्नन काउबॉय चर्च का है। यहाँ आप जिस भी काम के लिए आए, आपको साथ में खुदा के बारे में भी सुनने को मिलेगा। जब मैं घोड़े पर होता हूँ तो कैसा महसूस करता हूँ? यूं कि दुनिया में और कुछ भी नहीं मौजूद। हम घुड़सवारी करते हैं और हमें लगता है कि खुदा हमारे साथ है, वो हमें रोजी देता है। घोड़े पर बैठकर हमें खुदा की फितरत के नज़ारे होते हैं, इसकी शहादत और इसकी अजमत नजर आती है। आज के शो में हमने ज़हनी मसाइल से निमटने वाले लोगों की मदद के बारे में बात की, तो चलते हैं इस वक्त जनूबी लबनान, जहां एक बेकरी दो हवालों से मशहूर है। एक तो अपनी लजीज जर्मन डबल रोटी के लिए और दूसरा उन लोगों के लिए जो वहां काम करते हैं। ये सब खुसूसी ज़रूरियात के हामिल लोग हैं, जो साबित ये कर रहे हैं कि मसला उनकी सलाहियतें नहीं बल्कि मुआशरे की सोच है। अली कर्दी और उनकी टीम जनूबी लबनान में वाक़ एक बेकरी चला रहे हैं, जिसकी खासियत यहाँ तैयार की जाने वाली जर्मन ब्रेड्स हैं। लोग हैरान थे जब मैंने बेकिंग शुरू की। लबनानी लोगों ने इस तरह की ब्रेड पहले नहीं देखी थी, अब वो मुझे इस हवाले से जानते हैं। ये बेकरी मुसाम सेंटर का हिस्सा है, जहाँ खुसूसी ज़रूरियात के हामिल अफराद को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं। इस प्रोग्राम में तकरीबन 170 तलबा तरबियत ले रहे हैं, जिनमें डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म जैसे मसाइल से मुतासर अफराद भी शामिल हैं। बहुत से लोग हैं जो खुसूसी ज़रूरियात के हामिल अफराद से गुरेज करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि ये भी दूसरों जैसे काबिल और बासलाहियत हैं। हम उन्हें अलग नहीं करते। बेकिंग से बिजनेस संभालने तक ये अफराद तमाम उमूर बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ये बेकरी मकामी और गैर मुल्की अफराद में यकसा मकबूल हो चुकी है। मैं इस बेकरी से कभी खरीदारी करती हूँ क्योंकि इसका जायका मुझे अपने मुल्क बेलारूस की याद दिलाता है। मुझे ये दुकान बहुत पसंद है।
قوت گویائی اور سماعت سے محروم 35 سالہ کردی نے یہاں بطور اسٹوڈنٹ آغاز کیا تھا. آج وہ 12 افراد کی نگرانی کر رہے ہیں. جب میں یہاں آیا تو مجھے صفائی پر لگا دیا گیا اور بیکنگ کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا تھا، لیکن میں نے دیکھ کر یہ کام خود ہی سیکھ لیا. کردی کے لیے یہ کام اپنے خاندان کو سہارا دینے کے لیے ایک ذریعہ معاش مہیا کرتا رہا ہے. ہمیں ابھی تک علی کا کوئی متبادل نہیں مل سکا جو ان کی طرح تنہا بیکری سنبھال سکے. اگر وہ بیمار ہوں یا کام چھوڑ کر چلے گئے تو ہمارے پاس ان جیسا کوئی اور موجود نہیں. شاید اس بیکری کی خاصیت یہاں کی بریڈز نہیں بلکہ یہاں کام کرنے والے خصوصی ضروریات کے حامل یہ افراد ہیں. جیسے سمیونی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. پاکستان میں آبادی کی اکثریت نوجوانوں پہ مشتمل ہے جن کے لیے ملازمتیں پیدا کرنا حکومت کا وعدہ بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی. لیکن جدید دور میں اب بات صرف روزگار تک کی نہیں ہے، جاب مارکیٹ میں آنے والی نت نئی تبدیلیوں کے ساتھ چلنے کی بھی اب بہت ضرورت ہے. آج کل بہت سی جاب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ 10 سال پہلے تک موجود نہیں تھیں، اور ٹیکنالوجی آنے والے سالوں میں بہت سی نوکریاں ہم سے چھین بھی لے گی. تو آج بتا رہی ہے نیلوفر مغل کہ کون سی جابز کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا چاہیے. جنیل چاویز نے ایک ایسے شعبے کا انتخاب کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی جسے عام طور پر مردوں کے لیے موضوع سمجھا جاتا ہے. میں اپنی شخصیت کے مطابق کسی کام کا انتخاب کرنا چاہتی تھی. مجھے ہمیشہ ہاتھ سے کام کرنا اچھا لگتا تھا. لیکن جنیل چاویز نے فوراً ہی محسوس کیا کہ وہ جو کچھ سیکھ رہی ہیں جلد ہی وہ کام تو مشینیں کرنے لگیں گی. میں نے ایک 3D پرنٹر دیکھا جو گھر تعمیر کرتا ہے اور میں نے سوچا کہ یہی کام کرنے تو میں انڈسٹری میں آئی ہوں، اب میں کیا کروں گی. نئے ہنر سیکھنا اب معیشت کا ایک بڑا اہم حصہ بن چکا ہے. لاس اینجلس اسٹریٹ ٹیکنیکل کالج سے وابستہ لارنس فرینک کا کہنا ہے کہ اگرچہ کارکنوں کو نئی ٹیکنالوجی کے مطابق چلنے کے لیے مسلسل نئے ہنر سیکھنے ہوں گے، لیکن وہ نوکریاں جہاں انسان کو دماغ استعمال کرنا ہوتا ہے فی الحال تو کہیں نہیں جا رہی. جس کام میں مسلسل مسائل حل کیے جاتے ہیں یا فیصلہ سازی کی جاتی ہے وہ روزگار زیادہ مستحکم ہوتے ہیں، جیسے تعمیراتی شعبے میں مینٹیننس کا کام، پلمبرز یا الیکٹریشین کا کام. اس کے ساتھ ساتھ شخصیت سے جڑے ہنر بھی جاب برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. کیا ہم لوگوں کو اپنی بات مؤثر انداز سے کہنا سکھا رہے ہیں یا ایک ٹیم میں مل جل کر کام کرنا؟ کیا ہم انہیں معلومات کو جمع کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا سکھا رہے ہیں؟ جین اوٹس ورکنگ نیشن کی صدر ہیں، ایک ایسی مہم جو امریکیوں کو مستقبل کی ملازمتوں کے لیے تیار کرتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں بہت سے اسکولز اور یونیورسٹیز طالب علموں کو تیار کرتے ہوئے یہ مد نظر نہیں رکھتے کہ ٹیکنالوجی کس تیزی سے بدل رہی ہے. وہ ایسی چیزیں سکھاتے ہیں جو پرانی ہو چکی ہیں کیونکہ ان کے پاس ایسے ہی پروفیسرز ہیں. انہیں بزنس سے وابستہ اساتذہ کی ضرورت ہے. لوگ سافٹ ویئر بنانا نہیں جانتے، ہم تو بمشکل کوڈنگ سمجھ پاتے ہیں. اور یہ مسئلہ حل کرنے کا ایک طریقہ ہے انڈسٹری کے پروفیشنلز کے ساتھ انٹرنشپ یا ان کی شاگردگی. 21ویں صدی میں سیکھنا، کسی چیز کے مطابق خود کو ڈھالنا یا کسی نئی تبدیلی میں خود کو ضم کرنا کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جنیل چاویز کا کہنا ہے کہ ٹریڈ اسکول سے تربیت مکمل کرنے کے بعد وہ کچھ سالوں تک کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، جس کے بعد وہ بجلی اور شمسی توانائی کا کام سیکھنے کے لیے دوبارہ اسکول کا رخ کریں گی. الزبتھ لی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. آج کے شو کے آغاز میں ہم نے بات کی ان لوگوں کی جو ذہنی امراض اور معذوری کا سامنا کر رہے ہیں، اور آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملوایا جو ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. ذہنی امراض چھپانے یا دبانے سے ختم نہیں ہوتے، انہیں بھی اتنی ہی سنجیدگی سے لینا ضروری ہے جتنا کہ کسی تکلیف دہ جسمانی مرض کو لیا جاتا ہے. اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ امنگ کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں. یہ ایک فری نفسیاتی ہیلپ لائن ہے جو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے. نمبر اس وقت آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ مرہم.pk بھی ایک ایسا پورٹل ہے جہاں آپ اپنے شہر میں ماہر نفسیات تلاش کر سکتے ہیں. ذہنی امراض کے بارے میں بات کرنے سے لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ احساس ندامت بات کرنے سے ہی دور ہوگا. تو پھر آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر اور اس موضوع پر گفتگو کا حصہ بنیے. اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa اور انسٹاگرام بھی آپ ہم کو فالو کر سکتے ہیں. اردو VOA ہمارا اس پہ بھی ہیش ٹیگ ہے. اجازت دیجیے سارا زمان کو، کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.